نئے اسلوب، نئے قوانین، نئی چیزیں آ جائیں کہ آئندہ اب یہ 5 چیزیں ہم نئی حرام قرار دے رہے ہیں، شرعن مذہباً نہیں ہو سکتا، قانون ہو سکتا ہے، سوسائٹی میں ایک رواج بنایا جا سکتا ہے، حکومت قانون سازی کر سکتی ہے، لیکن شرعن تو وہی حرام رہے گا جو اللہ نے حرام کیا، اور شرعن وہی حلال جو اللہ نے حلال کیا۔ ہاں کوئی قوم آ سکتی ہے ایسی، کوئی حکومت ایسی ہو سکتی ہے جس پہ ووٹ کاسٹ ہو جائے گا اور قانون بن جائے گا کہ ہاں جی فلاں فلاں حرام چیزیں جو تھیں آج سے حلال قرار دی جا رہی ہیں، فار دا ٹائم بینگ، ٹیمپریریلی یا پرماننٹلی وہ کر سکتی ہے حکومت، اپنے وہ جواب دہ ہوگی اس بات کا۔ لیکن اگر آپ شرعن بات کریں تو شرعن تو پاسبل نہیں رہا، قرآن شریف تو نازل نہیں ہوگا، نئی آیت تو آئے گی نہیں، تو جو حلال لکھا سو حلال ہے، جو حرام لکھا سو حرام ہے، اس میں تبدیلی کوئی نہیں آئے گی۔ اور وہ اتنے مضبوط اصول ہیں، آپ اسے مانیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہلاکت کا راستہ کھلا ہے آپ کو، لازمی نقصان اٹھائے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، اگلی جنریشن کو کیا دے کر جا رہے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں اس بات کے۔ تو یہ بنیادی سوچ، اب ہماری بنیادی سوچ ایک ہی ہے، اول آخر اللہ رسول سارا ایک طرف اور روپیہ پیسہ ایک طرف۔ جب آپ روپے پیسے کی طرف بھاگیں گے تو آپ سارے اصول تبدیل کریں گے، بنائیں گے، پھر سوال پوچھیں گے الٹا سیدھے، اور پھر حرام کو حلال قرار دینے کے چکر میں پڑیں گے، حلال کو حرام قرار دینے کے۔ اب چسکا ایسا ہے، ایک دفعہ آپ کو حرام کی چاٹ چس لگ گئی، آپ کو حلال معافی کی نہیں آئے گا، پورا ہی نہیں ہوگا، بیڑا غرق ہو جائے گا، کشتی میں سوراخ ہو جائے گا، نکالتے رہو کشتی سے پانی، برباد ہو گیا۔ تو پہلا سوراخ ہی کشتی میں نہیں کرنا ہے، ورنہ کشتی کے سوراخ بند نہیں ہوتے پانی کے بیچ میں، ختم ہو جاتا ہے۔ وہی پرانی مثال یہاں لوگوں کی کہ اگر سمندر میں دریا میں بیٹھے ہیں اور آپ کشتی اس میں چلا رہے ہیں اور باہر پانی ہے، کشتی اس میں چلے گی، اگر کشتی کے اندر پانی ہے تو کشتی نہیں چلے گی، ختم ہو گئی بات، گر گئی، ڈوب گئی، ختم ہو گئی، دوسرا کوئی راستہ نہیں، یعنی بیچ کا راستہ کوئی نہیں کہ چلو ادھے پانی نل بھری ہوئے تو پھر بھی چل جائے گی، جی ایک کوڑا پانی نل بھر لیں گے، میرے پاس تو سراغ ہوا نہیں، انہوں نے ساتھ جو ہے تو مینو تو نقصان کوئی نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ ایک سوراخ کشتی میں پوری کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ جی میری سائڈ تو صاف ہے، میری سائڈ پہ پانی نہیں ہے، دوسری سائڈ پہ ہے، وہ مردود خود جانے، اپنا سوراخ بند کرے، نہ کشتی تو ساری ڈوبنے والی ہے، بیڑا غرق۔ آپ کی اب ذمہ داری ہو گئی ہے کہ اب آپ ان سوراخوں کو بند کریں گے، اگر نہیں کر رہے تو لا محالہ اس نے ڈوب جانا ہے۔ قرآن شریف میں ایسے لکھا ہے، میری بات مانو گے ٹھیک ہے، نہیں مانو گے ڈوب جانا ہے۔ میں نے بنائے ہی اصول ایسے، میں نے بنایا، مجھے پتہ ہے، میں نے بنائے ایسے اصول، 4 6 8 منزل سے چھلانگ مارو، میں نے اصول بنایا ہوا ہے، فزکس ہے، گریویٹیشنل فورس ہے، کھینچے گی سر پھٹ کے رہ جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا، کوئی نہیں ہوا میں اڑتا رہ جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، تم نیچے گرو گے مرو گے، ختم۔ اس کے لیے کافر اور مسلمان ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے، سب کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ تو یہ اصول اتنے مضبوط ہیں، آپ اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، آپ کو الٹیمیٹلی اس پہ آنا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے اوپر پابندی ہے رسالت کی، آپ یہ اصول لیں گے رسالت کے راستے سے، آپ عبادت کریں گے وہ راستے سے جہاں سے رسول اللہ نے کی ہے، نہیں کر رہے آپ کچھ نہیں کر رہے، آپ کہیں میں مسلمان ہوں، اللہ کو ایک جانتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، میں رسالت کو نہیں مانتا، سنت پہ کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ کر سکتے ہی نہیں، آپ ایک سانس نہیں لے سکتے، نہیں کر سکتے، ختم، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو وہ پورے اصول کے مطابق سیکھنا پڑے گا، بڑے ادب کے ساتھ، ہمیشہ کے لیے، بالکل اپنے سراخوں پہ تمام مخلوقات سے، ماں سے، باپ سے، اولاد سے، مال سے، اموال سے، املاک سے، ہر چیز سے بڑھ کے محبوب جانیں گے نبی پاک کی ذات کو، آپ چلیں گے۔ بحیثیت مسلمان بات کر رہا ہوں، غیر مسلم کا کوئی کام نہیں اس میں، مت کرے وہ اپنے نبی کے تھرو چلے، موسیٰ علیہ السلام کو مانے یہودی جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانے عیسائی، رام کو مانے، کرشن کو مانے، اب انہیں یہودی مان دیجیے۔ اگر مسلمان ہے تو اس کا کام ہے، رسول اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی امکان ختم ہو چکا ہے، آپ اس بات میں بحث ہی کرنی بند، اس بات میں سوال پوچھنا بند کر، نہیں ہو سکتا۔ جو ایسے سوال پوچھ رہا ہے اس سے کنارہ کر لے کہ جی یہ سوال ہی نہیں سنوں گا، یہ سوال ہی نہیں ہے، اس پہ بات ہی نہیں ہو سکتی۔ جیسے ابھی پچھلے دنوں میں کل نا ایک ڈیبیٹ سننا تھا کہ اگر کوئی آدمی اس دور میں یہ کہتا ہے کہ جی میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، اور وہ دلیل دیتا ہے تو اس سے بات کی جائے، تو جواب دینے والا سیانا تھا، اس نے کہا اس میں بات کی تک نہیں بنتی، بات ہی ختم ہو چکی، رسالت آنی ہی نہیں، پہلے پتہ چل چکا، قرآن شریف میں لکھ دیا گیا رسالت ختم ہو گئی، بس ختم، نبی رسول
کوئی کسی رنگ میں کچھ نہیں آنے والا دوبارہ. حضور پاک کے بعد کوئی چانس نہیں, ختم ہو چکی ہے بات. تو اب آپ اس کا سوال ہی کرنا بند کریں. کوئی بات کرتا ہے, دلیل مانگتا ہے, تو آپ اس کی دلیل سننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں گے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, میں نے آپ کی بات کبھی ماننی نہیں. میرے پاس ایک بہت بڑی دلیل پہلے موجود ہے جس کو میں بالکل مان چکا ہوں. یا تو میں اسے چھوڑوں, قرآن چھوڑ دوں, پھر آپ کی بات سن سکتا ہوں. کیا اب رسالت کی بات نہیں چلے گی؟ نئی رسالت آ گئی, کوئی نیا رسول آیا. اگر میں قرآن شریف مانتا ہوں تو اس میں سیدھا لکھ دیا گیا کہ کوئی رسول اب نہیں آئے گا, ختم ہو گئی بات. تو یہ پیٹ اصول ہے, آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے. بحیثیت مسلمان پابندیاں ہیں, پابندی پہ رہیں گے تو مسلمان. آپ کو آزاد نہیں رکھا گیا. اور یہ کوئی دنیا کا آدمی, کسی مذہب کا آدمی, ایون ایتھیسٹ, ایون لادین, کسی سینس میں آزاد ہے ہی نہیں. وہ کہیں نہ کہیں پابند ہے. تو آپ اچھی پابندی تلاش کریں, سلیکٹ کریں خوبصورت پابندی جو احسن ہو, اعلیٰ ہو, عرفہ ہو, پاکیزہ ہو. وہ آپ کو قرآن شریف سے ہی ملے گی. ورنہ باقی مذاہب میں اپنے جو ہے وہ اپنے مذہب کے حساب سے چلتے ہیں. کرتے ہیں لوگ, مسلمان ہونے کے بعد عیسائیت قبول کر لیتے ہیں تو کر لیتے ہوں گے, پتہ نہیں کیا اٹریکشن ہے, کر لیتے ہوں گے. کچھ عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمان ہوتے ہیں, کر لیتے ہوں گے, ان کو کوئی اٹریکشن لگتی ہوگی. تو بحیثیت مسلمان اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر سیکھ لیں اپنی ہی کتاب, اپنا ہنر ہاتھ میں آ جائے, آپ کے مسائل حل ہو جائیں. میں نے اکثر یہ بات کی ہے کہ اگر آپ جوتے کا کام کر رہے ہیں اور بہت خوبصورت جوتا آپ پہننے کے شوقین ہیں, اور آپ کو شوق چڑھتا ہے میں خود بناؤں, تو آپ کو جوتا بنانے کی فیکٹری میں باقاعدہ نوکری کرنی پڑے گی, باقاعدہ سیکھنے کے عمل سے گزریں. جب گزر جائیں گے آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے, بڑی آسانی سے آپ بنا لیں گے, بڑی آسانی. لیکن آپ دکان کے باہر, فیکٹری کے باہر کھڑے ہو کر کہیں میں ماہر ہو گیا ہوں, اب تک بے وقوف آدمی ہے یار. آپ کہیں جی میں ویڈیو دیکھ لی, میں جوتا پا کے دیکھ لیا, میں جوتا بنانا, یہ نہیں ہو سکتا. آپ جوتا بنانے والے نہیں بنے, آپ جوتا پہننے والے بنے. زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کو وہ عمل سیکھنا پڑے گا, آپ کو پروسیس سیکھنا پڑے گا بڑی عقیدت کے ساتھ, فل ڈیووٹ کر کے. آپ سیکھ نہیں سکتے جب تک ڈیووٹ نہ کرتے. یہ کوئی اسکول کا سبق تو نہیں ہے نا کہ بچہ رٹ رہا ہے باپیش بو تاپیش تو. ابھی بچوں کو پڑھا رہا تھا نا, وہ دل نہیں جا رہا, بچہ کہہ رہا ہے باپیش بو تاپیش تو لگا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ بیزاری سے رٹ تو سکتے ہیں, سیکھ نہیں سکتے. سیکھنے کے لیے آپ کو ڈیپلی اس میں اتر جانا پڑتا ہے. وہ مٹھ میں اترنا لازمی ہے کہ اس کے اندر اتنا گوڈا آپ کا سنا ہوگا پانی میں اور گھڑے میں, وہیں سے سیکھیں گے آپ. تو آپ جب قرآن شریف کی بات کریں گے, دین کی بات کریں گے, تو آپ سوال کرنے بند کریں گے کہ جی میں فلانی بات مانوں گا, فلانی نہیں مانوں گا, 400 حدیثیں مانوں گا, 6000 حدیثیں نہیں مانوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ آپ کو سارا ماننا پڑے گا. پہلے اترنے سے پہلے سوچ لیں, ذی شعور ہو چکے وہ سوچ لیں. تو بھائی سارا ماننا پڑے گا, اول سے آخر تک, علام شریف سے بناس تک سارا ماننا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں اس میں سے سورت نمبر 15 اور آیت نمبر 21 پڑھ لوں گا اور اس کے بعد کہوں گا باقی میں نہیں جانتا, میں نہیں مانتا, میں نے اپنی ڈھونڈ لی ہے. ایسا نہیں, سارا پڑھیں گے, حدیث بھی ساری پڑھیں گے, سنت میں سارے کا ہی سارا عمل ہوگا. وہی طریقہ اپنانا پڑے گا, چاہے آپ کو بہت برا لگے, جو مرضی کرے. آپ کو عمل اسی پہ کرنا ہے جو کہ رسالت سے ثابت ہے, سنت سے ثابت ہے. اس راستے سے قرآن سیکھیں گے. آپ اپنے راستے سے قرآن نہیں سیکھیں گے, آپ اپنے راستے سے نماز نہیں پڑھیں گے, اپنے مرضی کا روزہ نہیں رکھیں گے. منع کر دیا حضور پاک نے. میں نے آپ کو صحیح حدیث سنائی, حضرت عبداللہ ابن عمر کی بہت مشہور حدیث ہے. وہ روزہ روز رکھتے تھے, نبی پاک نے منع کر دیا, یہ روزہ ہی نہیں ہے, جو روزہ رکھ سکتے 15 رکھ سکتے ہو مہینے میں, ایکسٹریم آخری, اس سے آگے روزہ رکھو گے روزہ ہی نہیں ہے, منع کر رہا ہوں. آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں, آپ کو رسالت کے راستے میں جانا پڑے گا. آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, رسالت کے راستے کو سیکھنا پڑے گا. نبی پاک نے جو ترغیب دے دی سو ہوگی. حج کریں گے ویسے ہی حج کریں گے جیسے رسول اللہ نے کیا. آپ اپنی مرضی کا حج نہیں کر سکتے کہ جی میں ذرا تھوڑا جا چمک دمک پیدا کر دی, نویں سٹائل دا روزہ, نویں سٹائل دا حج. آپ حج نہیں کر رہے, ختم ہو گئی یہ بات. کچھ اور کرنا ہے, اچھا ہو سکتا ہے, بہت اچھا ہو سکتا ہے. تو اچھا کرنا ہے تو آپ ایک وہاں سپر سٹار 5 سٹار ہوٹل بنائیں, ختم کریں, وہ زیادہ اچھا ہے. حرم میں جانا ہی ہے, نیا کام کرنا ہے, ہوٹل بنائے وہ الگ قسم کا, آپ بے شمار پیسہ کمائیں. آپ نے اگر خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے, احرام باندھنا ہے, تو پھر رسالت ہی ہے, پھر سنت ہے, وہ اسی طرح کرنا پڑے گا. وہی تقویٰ, وہی محبت, وہی عاجزی وہ سیکھے وہ کیسے ہوتا ہے. ظاہر ہے کس کو نصیب ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, لیکن آپ کے لیے پیمانہ وہی ہے, آپ کو پرائمری وہی رکھنا پڑے گا. تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جس کو قرآن شریف میں اللہ